إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. حاضرین جمعہ، میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دار عمل بنایا ہے. یہاں پہ ہم اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے اعتبار سے گزارنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور ہمیں اس دنیا سے جانے کے بعد اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب رب تعالیٰ کے سامنے دینا ہے. یہ دنیا دار عمل ہے، دار ابتلا ہے، آزمائش کا گھر ہے اور امتحان کا وقت ہے. اب اس کے بعد جیسے ہی ہماری آنکھ بند ہوگی، ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب کے لیے تیار ہو جائیں گے. سوالات کا سلسلہ قبر سے ہی شروع ہو جائے گا، اور قبر میں ہی سب سے پہلے ہم سے سوال کیا جائے گا. قبر کے 3 سوال ہوں گے جن کے جوابات ہم میں سے ہر مسلمان کو اچھی طریقے سے یاد ہے، لیکن یہ یاد دہانی اور اسے یاد کر لینا اس دنیا میں کافی نہیں ہے. اس لیے کہ قبر کے اندر آپ کی یادداشت، آپ کا یاد کرنا، آپ کا حفظ رکھنا یہ کام نہیں آئے گا، بلکہ قبر کے اندر آپ کے اعمال بولیں گے، وہ اعمال جو آپ نے اپنے اس دنیا کے اندر کیے ہیں. آپ کا عقیدہ بولے گا، آپ کا منہج بولے گا، آپ کا اخلاق بولے گا، آپ کا کردار بولے گا. سوالات آپ سے کیے جائیں گے. یہ سوال کا پہلا مرحلہ ہوگا جو قبر کے اندر، اور یہیں سے آپ پر نعمتوں کی بارش ہوگی یا پھر عذاب کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا. اور اسی کے بارے میں اگر انسان سوچ لے تو اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو درست کر سکتا ہے. غور فرمائیے اور تھوڑے دیر کے لیے اپنے آپ کو قبر کے اندر سوچیے. ہم اگر چھوٹے سے روم میں رہتے ہیں، چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم گھٹن محسوس کرتے ہیں اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کاش کوئی دوسرا گھر خرید دیا جائے، کوئی دوسرا فلیٹ ہمیں مل جائے جو وسیع ہو،
اور اس مکان کو وسعت دینے کے لیے ہم حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے کہ دنیا کے اس وسیع روم میں رہتے ہوئے بھی ہمیں گھٹن محسوس ہوتی ہے، تو آخرت کی پہلی منزل اور قبر کی تاریکی، ان دونوں چیزوں کو پہ اگر غور کیا جائے تو ہمارا نفس سے اس دنیا کو حقیر اور آخرت کی منزل کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ آج ہم اور آپ ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو زندگی حقیقت میں مسلمان کی زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ سوچیں کہ آپ دن و رات میں کتنی بار اپنا حساب لیتے ہیں، آپ دن و رات میں کتنی بار اپنے اعمال کے بارے میں سوچتے ہیں، اور کیا آپ کو پورے دن میں کبھی قبر کی یاد آتی ہے؟ کیا پورے دن میں کبھی آپ کو اس بات کی یاد آتی ہے کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اور وہی حقیقی زندگی ہے؟ اس زندگی کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے وہی ہماری حقیقی زندگی ہے، جس میں ہمیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ ہمیں سے ہر شخص سے اس بات کا پختہ یقین رکھتا ہے کہ اس کی موت واقع ہونے والی ہے۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو موت سے انکار کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری تمنائیں لمبی ہوتی جاتی ہیں، ہماری خواہشات لمبی ہو جاتی ہیں، انہی خواہشات کے پیچھے ہم اپنی زندگی کو ختم کر دیتے ہیں، اور اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اس دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کے چکر نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کرنے لگے، یعنی تم قبروں میں پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد وہاں سے حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو گیا، عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے اعمال پہ نظر رکھیں، اور کتنے گناہ اور کتنی نیکیاں ہم نے کی ہیں اس کا حساب رکھیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر ایک اپنے نفس کے لیے آگے کیا پیش کیا ہے، کل قیامت کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں، ان تیاریوں پہ غور اور فکر کریں۔ آپ کو دیکھنا ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے آپ نے کیا دیا ہے، کتنے اعمال آپ کے نیک ہیں جو آپ کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں، کتنے اعمال آپ کے برے ہیں جو آپ کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ آپ کے اعمال یا تو اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے۔ اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں تو آپ کے لیے خیر کی بات ہے، بھلائی کی بات ہے، اور اگر آپ کے اعمال برے ہیں تو یہ آپ کے لیے برائی اور شر کی بات ہے۔ یعنی آپ کی آخری زندگی جو قیامت کی زندگی ہے، یہ زندگی آپ کی کس چیز پر مبنی ہے؟ یہاں جو اعمال آپ کرتے ہیں انہی اعمال کے حساب سے آپ کی آخرت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ کون شخص چالاک ہے اور کون بیوقوف ہے۔ ہم چالاکی اور بیوقوفی کا اندازہ اپنے اعتبار سے کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ چالاک شخص وہ ہے جو اپنے آپ کا حساب رکھتا ہے، اپنے اعمال کا حساب رکھتا ہے، اپنا حساب لیتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، یہ شخص چالاک ہے۔ اور حساب کرنے کے بعد ایسا نہیں کہ خاموش بیٹھ جاتا ہے، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے، تیاری کر لیتا ہے۔ یہ شخص چالاک آدمی ہے۔ مسلمان چالاک ہوتا ہے، اور مسلمانوں میں چالاک وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور محاسبہ کرنے کے بعد اپنی آخرت کی تیاری کر لے۔ اور وہیں پہ ہماری کیفیت کا بھی ذکر کیا گیا ہے
والعاجز من اتبع نفسه ہوا. ایک طرف چالاک تھے، دوسری طرف عاجز اور بیوقوف شخص. بیوقوف کون ہے؟ جو اپنی خواہشات کے پیچھے اپنے نفس کو لگا دیتا ہے. خواہشات ہیں، خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنے نفس کو اسی کے پیچھے لگا دیا. آپ کا دل جو چاہتا ہے اس دل کے اعتبار سے آپ عمل کر رہے ہیں، آپ اپنے دل کے اعتبار سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی خواہش کے اعتبار سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یہ بیوقوفی ہے. من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. دو باتیں ذکر کی گئی ہیں اور یہی دو باتیں آج ہمارے اوپر بالکل فٹ بیٹھتی ہیں. ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہر شخص سے اپنے آپ کا محاسبہ کرے، ہر شخص سے اس حدیث کی روشنی میں سوچے تو معلوم ہو جائے گا کہ ہر فرد چالاک نہیں بلکہ بیوقوف ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو خواہش آپ کی ہے، آپ اپنی خواہش کے پیچھے اپنے نفس کو لگا دیتے ہیں، اسی خواہشات کے پیچھے آپ دوڑ رہے ہیں. وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امیدیں قائم رکھا ہوا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے. گناہ ہم نے کیا، غلطی ہم نے کی، اور ابھی غلطی سے ہم توبہ بھی نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ غفور رحیم ہے. نیکیوں کی طرف بلایا جاتا ہے، نیکیوں کی طرف ابھارا جاتا ہے، ترغیب دلائی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ غفور رحیم ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم جب کہتے ہیں کہ نیک اعمال کی طرف تو جنت میں کسی نہ کسی صورت میں ہم داخل ہو جائیں گے. ہمارا یہی دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم جنت میں کسی نہ کسی صورت میں داخل ہو جائیں گے. ہم نے زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو اب جو بھی عمل کریں، سارے اعمال ہمارے، ہم ان اعمال کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، لیکن ہماری امید کیا ہوتی ہے کہ جنت میں ہم داخل ہو جائیں گے. اتنا آسان نہیں ہے جنت میں داخل ہونا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ایمان والوں کی حالت اگر دیکھنی ہے، رسول اور رسول کے ساتھ جو صحابہ کرام ہوتے تھے، ان کے حواریین ہوتے تھے، ان کی کیفیت کا اگر قرآن کے اندر آپ مشاہدہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے. صحابہ کرام سامنے ہیں، صحابہ کرام جو دنیا کی طرف رغبت ہی نہیں رکھتے تھے، جو نیک اعمال میں رغبت رکھتے تھے اور نیک اعمال کرتے تھے، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، اس سے پہلے جو قومیں تھیں ان کی حالت تمہاری حالتوں سے مختلف تھی. تم تو اچھی حالت میں ہو. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا. پرانی قومیں کے حالات کیا تھے کہ ان پہ تنگی آئی، حالات خراب ہوئے، دشمنوں کا غلبہ ہوا اور انہیں اس قدر تکلیف میں اور پریشانی میں ڈالا گیا کہ وَزُلْزِلُوا، ہل گئے. بری طریقے سے ان کے اندر زلزلہ پیدا ہو گیا، ہل گئے. حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ. اتنی پریشانیاں، اتنی شدت، اتنے حالات خراب ہو گئے کہ رسول اور رسول کے ساتھ رہنے والے افراد نے یہ پکار لگائی کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. پھر اس کے بعد کہا گیا الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد قریب ہے. آپ سوچیں، یہ آیت کریمہ صحابہ کرام سے کہی گئی ہے. صحابہ کرام سے کہا گیا ہے کہ کیا تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ تمہارے ایمان کو، تمہارے عمل کو آزمایا نہیں جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیاں دے کر، مصیبتیں دے کر آزماتا ہے بندے کو.
اور وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحالی دے کر بھی آزمائیں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً، کہ خیر و شر دونوں طریقے سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ تو رب تعالیٰ کبھی چھوٹ دیتا ہے، اور یہی چھوٹ ہمارے لیے ہے۔ ہمارا ایمان اتنا پختہ اور اتنا مضبوط نہیں ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں ایمان اور عمل میں آزمائے۔ ہمارا ایمان تو اتنا کمزور ہے کہ ایک تھوڑی سی پریشانی ہمیں آتی ہے تو صبر کرنے کے بجائے ہم حرام چیزوں کا حرام سہارا لے لیتے ہیں۔ آپ کو سوچیے ہمارے حالات کیا ہیں۔ تھوڑی سی پریشانی کسی کو ہوتی ہے، چاہے وہ گھر کے معاملے میں ہو، چاہے وہ تجارت کے معاملے میں ہو، چاہے وہ جاب کے معاملے میں ہو، چاہے وہ تعلیم کے معاملے میں ہو، یا کسی بھی چیز سے متعلق ہو، ہم ہمیشہ حرام کا سہارا لیتے ہیں، حرام حلال کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے اندر صبر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں مومنوں کو آزمایا، صحابہ کرام کو آزمایا کہ اتنے برے حالات میں وہ کس کا سہارا لیتے ہیں اور کیسا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ تھوڑی سی پریشانی ہوئی تو ہم نے سود کا سہارا لے لیا، جاب ملنے میں تھوڑی سی پریشانی ہوئی تو حرام جاب کا سہارا لے لیا۔ یہ ہماری کیفیت ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارا حرام کھانا، حرام کمانا اور حرام زندگی گزارنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیسا ہے؟ آخرت میں اس کے انجام کیا ہوں گے؟ کبھی ہم نے اپنے آپ کا حساب لیا؟ ایک لقمہ جو آپ اپنی زبان سے، اپنے منہ سے کھاتے ہیں، اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، یہ ایک لقمے سے آپ کا جو گوشت تیار ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم اس کا زیادہ حقدار ہے۔ آپ وہ حرام لقمہ اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں، آپ کی اولاد آپ کے لیے شفاعت کرنے سے محروم ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے لڑکوں کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں، لیکن اگر آپ نے حرام کمایا ہے تو کل وہ آپ کی شفاعت نہیں کریں گے، کل وہ آپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے نہیں ٹھہریں گے، آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ نہیں بنیں گے۔ اس لیے ہمیں ہر صورت میں اپنے آپ کا حساب لینا ہے، مال کے تعلق سے بھی، عبادات کے تعلق سے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اپنے اخلاق اور اعمال میں بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ آج ہمارا راستہ بالکل مختلف ہو چکا ہے، ہم نے اپنا حساب لینا چھوڑ دیا ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ہمیں دوسروں کے عیوب نظر آتے ہیں، دوسروں کی غلطیاں نظر آتی ہیں، دوسروں کی برے اعمال ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کون شخص دھوکہ دے رہا ہے، ہمیں معلوم ہے کون شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ہمیں معلوم ہے کون شخص غلط کام کر رہا ہے اور کون شخص اللہ کی معصیت میں ہے، ہمیں معلوم ہے۔ لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے پورے دن میں کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی اور کتنا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کی، تو معلوم نہیں۔ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ آپ کو اپنے عیوب نظر آئیں گے۔ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ میں نے پورے دن میں کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنی نیکیوں میں کوتاہی کی ہے اور کتنی برائیاں کی ہیں اور کتنی نیکیاں میں نے چھوڑ دی ہیں۔ یہی حساب لینے کا طریقہ ہے۔ سلف کے ہاں آپ دیکھیں گے تو سلف صالحین جب رات ہوتی تھی تو اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ تمہارا حساب لیا جائے اس سے پہلے تم اپنا حساب لے لو۔ شام ہوتی تھی، رات ہوتی تھی، تو رات میں سلف صالحین بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھنے کے بعد پورے دن کا اپنا محاسبہ کرتے تھے کہ میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنی برائیاں کی ہیں اور کس طریقے سے ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ سلف صالحین میں سے ایک شخص سے جب 60 سال کی عمر کو ہوتے ہیں تو اپنے پورے زندگی کا حساب لیتے ہیں کہ میں نے کتنے دن گزارے ہیں۔ آپ بھی حساب لیجیے، حساب لینے کا طریقہ ہے
کہ آپ اپنے نفس کا حساب لیں کہ میری عمریں کتنی ہو چکی ہیں، کس عمرے کو میں پہنچ چکا ہوں، اور بلوغت کے بعد سے آپ جوڑ لیجیے کہ کتنے سال ہوئے، ان سالوں کے کتنے دن ہوئے، اور ان دنوں میں اگر آپ ایک ایک گناہ آپ نے کیا ہے، ایک گناہ، تو کتنے ہزار گناہ ہو جاتے ہیں۔ اور ایک گناہ کیا، ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ نمازوں سے غفلت رکھتے ہیں، ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ ہم دن میں کتنی بار دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ ہم کتنی بار دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ ہم اگر چھوٹی سی چیز بھی بیچتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر سامنے والے کو دھوکہ دے دیا جائے اور کسی طریقے سے فائدہ اٹھا لیا جائے۔ ایک وہ شخص ہے جو ریڈی پر ایک پھل بھی بیچتا ہے، تو 1 کلو کے اندر وہ سوچے گا کہ کسی طریقے سے خراب مال دے دیا جائے، سامنے والے کو دھوکہ دے دیا جائے، اس سے پیسے وصول کر لیا جائے۔ یہ ہمارا طریقہ ہے۔ یہ آج مسلمانوں میں ایک چھوٹی سی مثال میں دے رہا ہوں، اگر 100 روپے کے اندر کوئی دھوکہ دیتا ہے تو جو 1000 والا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ دھوکہ دیتا ہے۔ ہماری زندگی بالکل الگ انداز میں چل رہی ہے۔ اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو ایک مسلمان کو جس انداز میں ہونا چاہیے، جس طریقے سے اسے زندگی گزارنی چاہیے، اس سے ہٹ کر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتے۔ ہم شام میں بیٹھتے ہیں تو پورے دن کی کمائی کا حساب لیتے ہیں کہ ہم نے آج کے دن میں کتنا بیچا، کتنا خریدا۔ ایک عام فرد ہے تو ہم نے کتنا خرچ کیا اس کا حساب رکھتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک آپ نے کتنی بار اللہ کی اطاعت کی؟ فرائض کو پڑھا، فرض نمازوں کو آپ نے پڑھا ہے، تو سنتوں کی ادائیگی کی ہے یا نہیں کی؟ اگر آپ نیکیوں میں ہیں تو نیکیوں میں بھی آپ کو حساب لینا ہے، نیکیوں میں بھی آپ کو اپنا حساب لینا ہے کہ اگر آپ نے 5 وقتہ نمازیں پڑھی ہیں تو کیا ان کے ساتھ جو سنتیں تھیں ان سنتوں کی ادائیگی آپ نے کی؟ کیا آپ نے مسجد میں بیٹھ کر نماز کے بعد کے ذکر کو مکمل طور پہ پڑھا؟ کیا آپ نے صبح کے اذکار پڑھے؟ کیا آپ نے شام کے اذکار پڑھے؟ کیا آپ نے اپنے آپ کو اپنے دشمن سے محفوظ کیا، شیطان سے محفوظ کیا؟ یہ سارا حساب آپ کو لینا ہے۔ اگر آپ ان میں کھوکھلے ہیں تو ایسی صورت میں جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو پوری کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ کے اعمال صحیح ڈھنگ سے چل رہے ہیں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کسی بھی دن آپ کے عمل کے اندر کمی نہ ہو، اضافہ ہونا چاہیے لیکن کمی نہ ہو۔ وہیں آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر پورے دن میں کیا کیا برائیاں ہیں، آپ نے کون کون سے برے کام آج کے دن میں کیے ہیں۔ غور کریں گے، صبح سے شام تک کا اپنا حساب لیں گے تو آپ کو بے تحاشا گناہ نظر آئیں گے۔ چھوٹے سے چھوٹے گناہ جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں اسے بھی نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ تم لوگ جن گناہوں کو اپنے بعد کے زمانے کے افراد سے کہتے تھے، جو تم لوگ جن گناہوں کو حقیر سمجھتے ہو ان گناہوں کو ہم اپنے زمانے میں پہاڑ کے برابر سمجھتے تھے۔ کن سے کہتے ہیں؟ تابعین سے، صحابہ کرام کے بعد کا زمانہ۔ آج کتنے گناہ ہم کرتے ہیں ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ جھوٹ بولنا ہماری عادت ہے، ہم کبھی سوچتے نہیں کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے۔ اگر ہم اپنا حساب لیں دن میں ہم نے کتنی بار جھوٹ بولا، یہ ہماری برائیاں ہیں۔ اور یہ برائی ایسی ہے، ہر برائی اور برائی کا نتیجہ ان 2 چیزوں کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ نے دن میں جھوٹ بولا، تو جھوٹ بولنے کا انجام کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ سامنے رکھیے کہ وَإِيَّاكُمُ الْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کہ جھوٹ سے بچو، جھوٹ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی آپ نے جھوٹ بولا تو اب آگے مزید برائیاں آپ سے ہوں گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور آپ کا فرمان جھوٹا نہیں ہوتا۔
وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ جھوٹ جو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، برائیاں جہنم کی طرف لے جاتی ہیں، یعنی جھوٹ آپ کو جہنم تک پہنچانے والا ہے، جس کو ہم سب سے ہلکا سمجھتے ہیں اور بغیر سوچے ہوئے اپنی زبان سے ادا کر دیتے ہیں، ان گناہوں کا انجام جہنم میں جانا ہے۔ غیبت کے تعلق سے ہم نہیں سوچتے، دو افراد کو لڑانے کے تعلق سے ہم نہیں سوچتے ہیں، ان کی باتیں اٹھا کے دوستوں سے کہہ دیتے ہیں تاکہ آپس میں اختلاف پیدا ہو۔ اس کا عذاب کیا ہے کہ قبر کے اندر آپ کو عذاب دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ پہلے آپ نے کہا کہ ان کو کوئی بڑی چیز کے تعلق سے عذاب نہیں دیا جاتا ہے، معمولی سی چیزیں ہیں جن کو ہم اور آپ معمولی سمجھتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ کیوں نہیں، جس چیز کے تعلق سے عذاب دیا جا رہا ہے یہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ آپ سوچیں، دو چیزیں جس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور یہ صرف مثال ہے۔ ایک شخص سے اپنے ہی پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کرتے ہوئے چھینٹے اس کے بدن میں پڑتے تھے، اپنے ہی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا شخص سے لوگوں کے درمیان چغلیاں کرتا تھا۔ آپ سوچیں کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے، لوگوں کے درمیان چغلی کرنے کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو اگر ان چیزیں سے، ان معمولی چیزوں سے قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، تو اس سے بڑے جو گناہ ہیں، نماز کا چھوڑنا، روزے میں غفلت برتنا، حرام مال کھانا، اس طریقے سے بہت سارے رشتے آپ کے پاس تیار ہو جائیں گے جو آپ کے اپنے عمل کے اندر داخل ہے، آپ کے اپنے دین کے اندر داخل ہے۔ اگر آپ رات میں حساب لیں گے تو ان میں حساب لینے کی ضرورت ہے۔ مسلمان کو غافل نہیں رہنا چاہیے۔ مسلمان چالاک ہوتا ہے، اپنا حساب لیتا ہے، اپنے آپ کو درست کرتا ہے، اور اللہ کی اطاعت کے کاموں کی طرف آگے بڑھتا ہے، اور اللہ کی معصیت سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ آپ کب اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا پائیں گے؟ جب آپ اپنا حساب کریں گے۔ حساب کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے کتنا گناہ کیا ہے۔ حساب کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے کتنی عبادت کی ہے۔ اور یہ حساب صرف عبادتوں اور گناہوں کا نہیں ہونا چاہیے، آپ کے اپنی طرز زندگی کا بھی ہونا چاہیے کہ کیا آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا آپ نے اپنے اخلاق کو شریعت کے مطابق رکھا؟ آپ کے لین دین اور دیگر چیزیں جو معاملات ہیں وہ شریعت کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں؟ ان تمام چیزوں میں اپنا حساب کرنے کی ضرورت ہے۔ باریک سے باریک معاملے کے اندر بھی اپنا حساب کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سوچیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، آپ حساب کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی برائیاں آپ کے نیکیوں سے کم ہیں۔ جس طریقے سے نیکیاں کرنے سے برائیاں ختم ہوتی ہیں، ایسے ہی نیکیاں کرنے کے بعد غفلت برتنے سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ قیامت کے دن ہمارا جو ایمان ہے میزان پہ ترازو رکھا جائے گا، اور ترازو میں ہمارے برے اور نیک اعمال دونوں تولے جائیں گے۔ تو جس کے نیک اعمال زیادہ ہو جائیں گے اس کو دائیں ہاتھ میں اس کا حساب دیا جائے گا، اور جس کے برے اعمال زیادہ ہو جائیں گے اس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ ہمارے اعمال کا ہی وزن کیا جائے گا کہ ہمارے اعمال اچھے ہیں تو اچھے پڑھنا نیچے جائے گا، اگر برے ہیں تو برا جائے گا، اور جیسے ہمارے اعمال ہوں گے اسی اعتبار سے ہمارا انجام بھی ہوگا۔ اور جہنم کی آگ کے تعلق سے صرف ایک حدیث بیان کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا، اور یہ تذکرہ اس انداز میں کیا گیا ہے کہ آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دو شخص کو لائے جائے گا۔ پہلا شخص ایسا ہوگا
جسے دنیا کی ساری نعمتیں دی گئی ہیں، دنیا کی مکمل نعمت، اس کو کہا گیا انعم اہل دنیا، دنیا کا سب سے زیادہ نعمت دیا ہوا شخص، جس کو سب سے زیادہ دنیا کی نعمت ملی ہے، اس کو لایا جائے گا اور لانے کے بعد اسے جہنم میں صرف ڈال کے نکال دیا جائے، سیکنڈوں کے کئی حصے میں آپ لے لیجیے، ڈالا جائے گا اور فوراً نکالا جائے گا، اور نکالنے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا هل رأيت خيرا قط، کیا تم نے کبھی کوئی نعمت پائی ہے، کبھی تمہیں کوئی نعمت ملی ہے؟ تو دنیا کی ساری نعمتیں بھول جائے گا، ہم جس کے لیے اپنی جان اور سب کچھ گنوا دیتے ہیں، اور آخرت میں معاملہ کیا ہوگا، صرف ایک جھونکا جہنم کا اسے لگے گا تو دنیا کی ساری نعمتیں بھول جائے گا، جبکہ دنیا کا سب سے زیادہ نعمت والا شخص ہوگا۔ یہ شخص دیکھیے، اس کی حالت کو دیکھیے، وہیں پہ ایک دوسرے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا کا سب سے خراب شخص ہوگا، سب سے بدحال، دنیا کا سب سے بدحال، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے شخص میں سب سے بدحال شخص ہوگا۔ اس کو لایا جائے گا اور جنت میں ایک جھونکا دے کر نکال لیا جائے گا۔ اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا کبھی تم نے بدحالی دیکھی ہے، کیا کبھی تمہیں کوئی پریشانی ہوئی ہے؟ ایک سیکنڈ یا سیکنڈ کے 1000ویں حصے کو آپ لے لیجیے، اس سے پوچھا جائے گا کیا تم نے کبھی کوئی پریشانی دیکھی ہے، کیا کبھی کوئی بدحالی تمہیں ہوئی ہے؟ تو کہے گا، اللہ کی قسم کھا کے کہے گا، واللہ ما مر بی سبقت، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، کبھی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، وما مر بی شدۃ قط، اور کبھی مجھے کوئی بھی بدحالی اور پریشانی نہیں ہوئی ہے۔ یہ اللہ کی قسم کھا کے وہ شخص کہے گا۔ صرف سیکنڈ میں وہ دنیا کی ساری پریشانیوں کو بھول جائے گا، اور پہلا شخص سیکنڈ میں دنیا کی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا۔ یہ دنیا کی وقت اور حیثیت ہے، اور جہنم کا عذاب اتنا سخت ہے کہ صرف ایک جھونکے سے دنیا کی ساری نعمتیں آدمی بھول جائے گا۔ تو آج ہی ہمیں حساب کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے، یہ مہینہ خیر و برکت اور آزادی کا مہینہ ہے۔ اس سے پہلے ہی ہم رمضان کی تیاری کر لیں، اپنے نفس کا محاسبہ کر لیں، اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر لیں۔ صحابہ کرام رمضان آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر دیتے تھے۔ سلف کا یہ طریقہ تھا کہ رمضان آنے سے پہلے ہی توبہ اور استغفار کر دیتے تھے۔ گناہیں بہت ہو چکی، ہم نے غلطیاں بہت کر لی، ہمارے پاس گناہوں کا پہاڑ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی معنوں میں غفور و رحیم ہے۔ لیکن کس کو رحمت سے نوازے گا، کس کو مغفرت سے نوازے گا؟ جو اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر رب تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے گا۔ ہمیں آج بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پکارتا ہے کہ آؤ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، آؤ توبہ کرو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ تو رب تعالیٰ ہمیں قرآن میں بلا رہا ہے، اور رب تعالیٰ کہہ رہا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ اے میرے بندے جنہوں نے اپنے آپ پہ بہت ظلم کیا ہے، بہت گناہ کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ کتنے بھی گناہ آپ کے ہیں، شیطان مایوسی دیتا ہے اور رحمان آپ کو امید دلاتا ہے۔ اب آپ کس طرف جائیں گے؟ رحمان کے راستے کی طرف، جہاں پہ امید ہے، خیر ہے، بھلائی ہے، جنت ہے، یا شیطان کے راستے پہ جہاں پہ نا امیدی ہے، تمنائیں ہیں، اور آخر میں جہنم ہے؟ یہ دونوں راستے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوا ہے، اور موت کے بارے میں علم نہیں ہے،
اس لیے جتنی جلد ہو سکے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور توبہ کریں، اپنے گناہوں پہ نادم ہوں، گناہوں کو چھوڑ دیں اور رب تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ بھاگو اللہ کی طرف۔ تو ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں پہ رب تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، اور اپنا حساب کرتے ہوئے اپنے ان گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے جسے ہم کرتے ہیں۔ اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، اور یہی بھلائی کا راستہ ہے، یہی جنت کا راستہ ہے۔ ہر مسلمان کو اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس راستے کی توفیق دے، ہمارے نیک اعمال کو رب تعالیٰ قبول فرمائے، ہمیں برے اعمال سے دور رکھے اور ہمارے برے اعمال کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے اور اپنے جنت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بارک اللہ لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ولكم الرؤوف الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔